الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أظهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سننے والے تمام مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر ہجرت، اس کی تفصیلات چند گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اس میں کتنی عبرتیں ہیں، کتنی اس میں نصیحتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین، کافرین، منافقین کی اذیتوں اور تکالیفوں میں گزارے اور ان کی تکالیف، ان کی اذیتیں برداشت کرتے رہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پر رہ کر کام کرنا ممکن نہیں،
اب یہاں پر رہ کر قرآن کی اشاعت ممکن نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آہستہ آہستہ ہجرت کی اجازت دینی شروع کر دی۔ صحابہ کرام ہجرت کرتے گئے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، انشاءاللہ مستقل کبھی جمعہ پڑھاؤں گا اس پہ بھی، اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی جانب آپ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو کام کیا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کے خاطر، قرآن کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، ویسے تو ہجرت کا نام ہی ترک کرنا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو کوئی گناہ چھوڑ دے، اگر کوئی ڈاکے ڈالنا چھوڑ دے، کوئی غلط کام چھوڑ دے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن ایک ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر، قرآن کریم کے خاطر، اللہ کی توحید وحدانیت کے خاطر بندہ اپنے علاقے اور ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر، دوسرے علاقے میں جا کر بس جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ابھی ہجرت نہیں کی تھی، لیکن صحابہ کرام کو حکم دیا، اور اس ہجرت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، جو بندہ دین کے خاطر، قرآن کے خاطر علاقے کو چھوڑ جائیں، ہجرت کر جائیں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب شرک نہ ہو۔ ورنہ اگر شرک عقیدے میں پایا جا رہا ہو تو ابو جہل نے 60-65 حج کیے تھے، وہ بھی حاجی تھا، ٹھیک ہے؟ عقیدے کا درست ہونا شرط ہے۔ تو ہجرت کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 راتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ فضیلت آپ کے ساتھ مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے ہجرت کی۔ 3 دن اور 3 راتیں غارے سور کے اندر گزارے۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پہ کہ 3 دن اور 3 راتیں، ویسے جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو اگر جی کرتا بھی ہے اسے دیکھنے کی، تو اگر وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھے تو یہ آخر کار آنکھیں نیچے کر ہی دیتا ہے۔ لیکن جب آپ 3 دن 3 راتیں آپ کی گود میں ہوں گے تو اس عاشق صادق نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نظارے دیکھے ہوں گے آپ کے چہرے انور کے۔ تو 3 دن اور 3 راتیں، اور قرآن نے اسی کا منظر پیش کیا ہے، قرآن میں یہی منظر قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ 10واں پارہ ہے، فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم میرے محبوب پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم میرے پیغمبر کی نصرت نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اذا اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا ان کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا یعنی کافرین مشرکین کی اذیتوں سے، ان کے تکالیف سے تنگ آ کر آپ نے ہجرت کی، انہوں نے تنگ کیا۔ جب کفار نے انہیں نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ 2 میں سے دوسرے تھے، ہر جگہ میں آپ پہلے نمبر پہ، اور صدیق اکبر بعد میں، غزوہ احد میں نبی اکرم پہلے ہیں اور صدیق اکبر بعد میں، غزوہ بدر میں آپ پہلے ہیں، صدیق بعد میں۔
الغرض ہر جگہ پہ، لیکن یہاں پہ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی پہلے غار کے اندر ابو بکر صدیق داخل ہوئے حفاظت کرنے کے لیے، غار کی صفائی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اور علماء نے یہاں پر یہ بھی نقطہ ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہی ثانی اثنین پڑ گیا ہے۔ آپ کا لقب ہی کیا بن گیا؟ ثانی اثنین بن گیا۔ اور یہی بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی کہی تھی جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ پہ وفات آ گئی، آپ وفات پا گئے، تو اب مشورہ کیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ تو وہاں سقیفہ بنی سعادہ کے اندر صحابہ کرام جمائے، صحابہ کرام سارے جمائے، اور انصار صحابہ نے وہاں کچھ جملے کہے کہ مہاجرین منکم امیر و منا امیر، ہمارا امیر ہم میں سے ہوگا، یعنی انصار صحابہ میں، اور تمہارا امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا۔ لیکن وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ او مہاجرین و انصار، کیا آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے؟ سب نے کہا ہاں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا جب نماز جیسی اہم عبادت میں ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارا امام چنا ہے، تو دنیاوی نظام چلانے کے لیے آج ہم اسی مصطفیٰ کے منتخب کردہ ابو بکر کو اپنا خلیفہ چن لیتے ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے ابو بکر، کیا آپ کا لقب ثانی اثنین نہیں ہے؟ کیا آپ اور اللہ کے محبوب پیغمبر ساتھ ساتھ نہیں تھے؟ کیا آپ کو اللہ نے ثانی اثنین نہیں کہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں، اللہ نے ثانی اثنین کہا ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں جب آپ اتنے وفادار ہیں، جب آپ آقا کی یار غار ہیں، تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کے اصل حقدار ہے۔ بس کوئی اختلاف نہیں، سب صحابہ کرام تمام نے آ کر انصار نے مہاجرین نے بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے، اور جب کہا اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اپنے صحابی اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے ساتھی سے کہا کہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ جمعے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیکن قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا جتنا بھی زیادہ مطالعہ کیا جائے تو اور موتیاں نکلتی ہیں۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنے تنہا ہے، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو شخصیات ہیں۔ فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 8 لاکھ تک بنی اسرائیل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، سامنے سمندر کی موجیں ہی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم گرفتار کر لیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ہم سب کے ساتھ ہیں،
یہ اس لیے یہ جملہ کہا کہ وہاں 8 لاکھ تو تھے لیکن اعتماد کے قابل نہیں تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، جب اللہ نے فرعون کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا، جب اللہ نے جہاد کرنے کا آپ کو حکم دیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ چاہیے تو اور تیرا رب لڑے، فَقَاتِلَا لڑائی کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہاں پر بیٹھ کے تماشا کریں گے، ہم تو تماشا دیکھیں گے، جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیں۔ اور جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لَإِنْ أَنَا قُتِلْتُ، اللہ کے پاک پیغمبر اگر میں قتل ہو جاؤں تو فَأَنَا وَاحِدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، لیکن وَلَئِن قُتِلْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر اگر آپ قتل ہو گئے تو ہلاکت الامتوں، پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ وہاں اپنی جان کی پرواہ نہیں، انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی بنی اسرائیل، جائیے تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو تماشا دیکھیں۔ اور غار میں بھی اللہ نے ثانی اثنین اس لیے کہا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے غار میں گئے کہ ایسا نہ ہو کوئی درندہ ہو، ایسا نہ ہو کوئی موذی چیز اندر پڑی ہو، آپ کو تکلیف نہ دے، آگے گئے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس لقب سے نوازا۔ علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ سارے ہی عظمت والے ہیں، صحابہ سارے ہی شان والے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کو یہ صحابی کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے، اس کے لیے صحابی کا لفظ خود کس نے؟ قرآن نے استعمال کر دیا ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہاں پر ایک بدبودار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لا تحزن، اللہ نے فرمایا لا تحزن، غمگین نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈر رہے تھے، ڈر گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو قرآن کے بارے میں کیا پتا؟ قرآن سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا غلام بننا پڑتا ہے، ہاں، ان کی غلامی میں آنا پڑتا ہے، تب قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا لا تحزن، آپ نے فرمایا غمگین نہ ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک لفظ ہے خوف، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈریے مت، اور ایک ہے حزن، خوف کا معنی ڈر ہوتا ہے، حزن کا معنی غمگین ہونا، خوف کا مطلب اپنے بارے میں ڈرنا اور حزن کا مطلب دوسرے کے بارے میں غمگین ہونا۔ یہاں پر اللہ نے یہ جو لفظ لایا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اب آیت کا معنی یوں کریں گے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تحزن، غمگین نہ ہو، یعنی معنی یہ کہ خوف خطرہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا، لیکن ابو بکر صدیق کو غم اپنا نہیں، مصطفیٰ کا غم تھا، غم اپنا نہیں مصطفیٰ کا تھا، اس لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ لیکن ان باطن ہی گندا ہو تو کیا کیا جائے؟ سورج چمکار کر رہا ہو، سورج دمک، اس کی چمک اور اس کی روشنی ہمارے سامنے ہو، لیکن بندگی نہ بینے ہو تو کیا کیا جائے؟ اس میں سورج کی چمکار کا قصور کیا ہے؟ قرآن تو سارا چمکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے تمام صحابہ کرام کی شان و عظمت۔ تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہوئے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اسی آیت میں آگے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ، یہ سارے مفرد کے صیغے ہیں کہ اللہ نے اس پر سکینہ نازل کیا، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو یہ مفرد کی صیغے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہاں صدیق اکبر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں جوابات دیے،
لیکن بعض علماء لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت سے تو صدیق اکبر کی شان و رتبہ اور واضح کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر تو سکینے کا لفظ کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر سکینہ نازل کیا۔ تو سکینے کی ضرورت اللہ کے پاک پیغمبر کو نہیں تھی، سکینے کی ضرورت ابو بکر صدیق کو ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی تو ایک لمحے کے لیے سکینے سے باہر نہیں رہتے ہیں۔ یہاں ان کو سکینے کا جو نزول ہوا وہ ابو بکر صدیق پہ ہوا، اس لیے کہ لا تحزن، غمگین ہوئے تھے، وہ حزن ان کو لائق ہوا تھا، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس کے دل پہ کیا کر دیا، اس پہ سکینہ نازل فرمایا۔ یہ تو اور شان و عظمت بیان کرتی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفار کا کلمہ اللہ نے پست کر دیا، کیونکہ وہ تو پست ہی ہونے والے ہیں۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند و بالا رہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العالمین عزیز حکیم، زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ نے کیسی منظر کشی کی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں وہاں غار میں گزارے۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ رات کا اندھیرا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہیں، اور 7 صدیقہ کائنات لیٹی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر کہتی ہیں، اے میرے پیارے بابا جان، یہ جتنے آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں، آیا ان جتنے نیکیاں کسی کی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، عائشہ ہاں اتنی نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا تو آپ کچھ خاموشی ہوگی، فرمایا عائشہ ہاں آپ کیوں خاموش ہوئی ہے؟ فرمانے لگی، اللہ کے پاک پیغمبر میں تو یہ سوچ نہیں تھی کہ آپ میرے بابا کا نام لے لیں گے، کہ اتنی نیکیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ فرمانے لگے وہ عائشہ، او میری خمیرہ، او میری رفیقہ حیات، آپ صدیق اکبر کے بارے میں پوچھتی ہو، فاروق اعظم کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، لیکن تیرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے غار کی خلوتوں میں میرے ساتھ ہجرت والی راتوں میں میرے ساتھ خلوتوں میں 3 راتیں گزاری ہیں۔ فاروق اعظم کی ساری نیکیاں جمع ہو جائے تو ان 3 راتوں جو 3 دن اس نے میرے ساتھ غار کے اندر گزارے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں جمع ہو جائے نا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، صرف جو 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر نے میرے ساتھ غار کی خلوتوں میں گزاری۔ بہرحال آپ آگے چلتے گئے، 3 دن 3 راتیں یہاں تک میں بیان کر چکا ہوں، آگے جا رہے ہیں۔ آپ نے غلام کو سمجھایا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے 2 اونٹیاں پیچھے پہنچا دینی ہے۔ نکل گئے، آگے جا رہے ہیں، راستے میں ایک گھر آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ تھک چکے تھے، اور ظاہری بات ہے جب بندہ تھک جائے تو پھر بھوک بھی لگ جاتی ہے، تو آپ کو بھوک لگ گئی تھی، تو ام معبد کے نام سے یہ ایک عورت تھی، ام معبد، اس کا گھر آیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جائیے پوچھئے گھر والوں سے کہ یعنی یہ آنے جانے والوں کی خدمت کیا کرتی تھی، غیر مسلم تھی۔ تو جب پوچھا، گلا ٹھیک نہیں ہے آج، میں شدید بیمار ہوں، اس لیے آپ توجہ دیں گے تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جائیے کوئی ہے کھانے کے لیے اگر کچھ مل جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، پوچھا بوڑھی عورت سے کہ کھانے کے کوئی چیز مل جائے۔
انہوں نے کہا کہ ابو معبد جو میرا خاوند ہے وہ ہو تو کچھ انتظام کر دیتا ہے، وہ ریوڑ کو لے کر گیا ہے چرانے کے لیے، اب گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو لا کر دوں، لیکن آپ کتنے بندے ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ اگر کہ کہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تو پھر صدیق نہیں رہتا، اور اگر کہوں کہ میرے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں تو پھر محافظ نہیں رہتا، کیونکہ حفاظت بھی تو کرنی ہے۔ ایک دم کہنے لگے ھذا رجل یہدین السبیل، اما جان یہ میرے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے جنگل کا راستہ دکھاتا ہے۔ بوڑھی نے جنگل کے راستے سمجھ گئی اور ابو بکر صدیق نے ہدایت اور جنت کا راستہ مراد لیا، ہدایت اور جنت کا راستہ مراد لیا۔ لیکن بوڑھی کہنے لگی یہ کون ہے جو جنگل کے راستوں کا اتنا ماہر ہے، ذرا میں بھی تو دیکھ لوں۔ بوڑھی جب باہر آتی ہے اور آپ کے چہرے انور پہ نظریں پڑتی ہیں تو وہ تو ایسا چہرہ نہیں ہے نا، اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے پیغمبر جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو میں فرشتوں سمیت تیری دیدار کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو بوڑھی نے جب دیکھا وہ چمکتا چہرہ تو بوڑھی ٹھہر نہ سکی اور ایک دم کہنے لگی تلالأت کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر، تلالأت کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر، اے حسینوں کے بادشاہ آپ تو ایسا چمک رہا ہے جس طرح کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے، تو ایسا چمک رہا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سامنے ایک بکری نظر آئی جو پاؤں سے معذور تھی، اس لیے وہ باقی ریوڑ سے رہ گئی تھی۔ فرمایا اسی کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے صدیقہ آپ بکری کے تنوں پہ ہاتھ پھیرتا جا، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، برکتوں والی وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ فرمایا ابو بکر اب دیکھیں، فرمایا اللہ کے رسول وہ تو ایسے اوپر آئے اور دودھ ایسا نکل رہا ہے جیسے ساون کی گھٹا برستی ہے۔ فرمایا نکالنا شروع کر دیں۔ اما جان دوڑتی ہیں برتن لے کے آ رہی ہیں، اب پتہ نہیں لگ رہا کہ بوڑھی ہے یا جوان لڑکی ہے، دوڑ دوڑ کے جاتی ہیں، آخر میں کہنے لگی ماں فی بیتی شیء، اے حسینوں کے سردار اب تو میرے گھر میں کوئی برتن باقی نہیں رہا۔ اب نبی اکرم نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دے بکری کو، اماں کے گھر میں برتن ختم ہو گئے، اگر یہ برتن ختم نہ ہوتے تو دودھ قیامت تک جاری رہتا، اگر یہ برتن ختم نہ ہوتے نا تو یہ دودھ قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ نکال دیے برتن، اس نے سارے بھر دیے، آپ نے بھی دودھ نوش فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح بوڑھی نے خود بھی۔ یہ تو یہاں سے نکل گئے، لیکن پیچھے ابو معبد آیا، اس کا خاوند آیا، کہنے لگا گھر میں تو آج کچھ خوشبو الگ ہے، معاملہ کیا ہے؟ میں معبد کہنے لگی آپ پہلے دودھ پئیں، میں پھر بتاتی ہوں۔ فرمایا نہیں، جب تک بتاؤ گی نہیں۔ فرمایا آج تو معاملہ ہی الگ ہوا۔ فرمایا جلدی بتائیے۔ کہنے لگی آج اللہ کی شان میرے گھر میں ایک ایسے مہمان آئے تھے کہ جن کی خوشبو ابھی تک میرے گھر میں چھلک رہی ہے، ابھی تک ان کی خوشبو میری آنگن میں موجود ہے۔ تو کہا اس نے کہ جلدی بتائیے، صفی کھلی یا ام معبد،
اے ام معبد مجھے کچھ صفات بیان کرے، کچھ چہرہ تو تمہیں اس کا یاد ہوگا۔ تو اس نے کچھ الفاظ کہے آپ کے چہرے کے بارے میں۔ سیرت کی کتابیں جب آپ رول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، وہاں پر اس عورت کا بھی نام ہوگا۔ وہ کہنے لگی وہ شخصیت میں نے جو دیکھا ہے، لقد رأيت رجلا ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه تحلة ولم تزر به سالة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أسف أشفاره عطف وفي صوته سهل وفي عنقه سطع ولحيته كساسة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب قلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر كأن منطقه حضرات نظم ينحدرنا ربعة لا يأسى من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو النظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تباردوا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ ام معبد کہنے لگی او میرے شوہر، میرے خاون، اللہ کی شان آج میرے گھر میں ایسا ایک مہمان آیا تھا، میں نے ایک تابان درخشاں انسان دیکھا ہے۔ ہاں، میں نے ایک تابان درخشاں انسان دیکھا ہے، دلکش چہرہ اور عمدہ اخلاق والے، نہ پیٹ زیادہ بڑا ہوا نہ سر زیادہ چھوٹا، نہایت حسین و جمیل تھے، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن والے ہیں، بھرپور داڑھی اور گنے اور باہم پیوستہ آبرو، باوقار خاموشی، بلند پایا اور بہترین گفتگو والے، کلام میں روانی کا یہ عالم ہے جیسے ہاتھ سے تسلسل کے ساتھ موتی گر رہے ہوں، اور شیریں بیان، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ ضرورت سے زیادہ ہے، اور دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والے اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والے، درمیانہ قد والے، نہ زیادہ لمبا کہ معیوب لگنے لگے اور نہ زیادہ چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں برونق اور شاداب نظر آنے والے، جیسے دو شاخوں کے درمیان میں ایک شاخ نکلی ہو۔ جب مجلس میں بیٹھے ہو نا، اپنے ساتھیوں میں ایسے برونق و شاداب جیسے دو شاخوں کے درمیان میں ایک شاخ نکلی ہو، اس کے دوست ہر وقت گھیرے رہتے ہیں اسے اور اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ماتھے پہ نہ تیوری ہے اور نہ بل چڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے اتنے کمالات والا انسان دیکھا ہے۔ تو ابو معبد کہنے لگا اللہ کی قسم ہے، یہ جتنے صفات آپ نے ذکر کی ہیں یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آج مکے کے سارے مشرکین لگے۔ اور کہنے لگا بس جلدی سامان تیار کیجئے، ہم بھی جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اگر اللہ نے موقع دیا تو میں بھی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نکلے اور پھر سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شان والے پیغمبر، یہ عظمتوں والے، لیکن دین اور قرآن کے خاطر کتنی تکالیف برداشت کی۔ آپ آگے چلتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور مقام حرا کے اوپر صحابہ کرام انتظار کرتے ہیں، سارے صحابہ کرام آتے ہیں،
اور جب آپ نہ آئے تو دوسرے دن ایسے ہی مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ قافلہ آ رہا ہے، مختصر سا قافلہ، اور سفید لباس میں ملبوس بندے آ رہے ہیں جن کے چہروں سے وہ روشنیاں ٹپک رہی ہیں۔ تو ایک یہودی ٹھہر نہ سکا اور چھت پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا اوے اہل مدینہ والوں، تمہیں جس شخصیت کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ بس یہ آواز کی دیر تھی کہ لوگ واپس آ گئے اور وہاں پر انتظار کیا، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا، سارے اتنے خوشی کا کے عالم میں، سارے ہر بندہ خوش نظر آ رہا ہے۔ چلتے ہیں صحابہ کرام صاحب، لیکن قباء کے مقام پر پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک بندہ ملا جس کا نام تھا بریدہ اسلمی۔ یہ بھی آپ کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا، جیسے سراقہ ابن مالک کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ بھی قتل کے ارادے سے نکلا تھا۔ جب سامنے آئے 80 آدمیوں کو لے کر، یہ 4 تھے اور یہ 80 آدمی تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ جواب میں کہنے لگا انا بریدہ، میں تو بریدہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بریدہ تو برودت سے ہے، اور برودت کا معنی ٹھنڈک، ٹھنڈک کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بریدہ ہیں تو برادہ امرنا، پھر تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہے، پھر تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے۔ فرمایا آپ کس قبیلے سے ہیں؟ فرمایا میں اسلمی قبیلے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سلمنا، اسلم تو سلامتی سے ہیں، اور اگر آپ اسلمی قبیلے سے تو پھر سلمنا، ہم آپ کے شر سے سلامت رہیں گے۔ وہ حیران ہے کہ میرے نام کا ایسا معنی۔ فرمایا آپ کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں سہمی ہوں۔ تو آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کے مسکرا کر کہنے لگے، فرمایا خرج سہمک یا ابا بکر، اگر یہ سہمی ہے تو خرج سہمک، پھر تو آپ کا حصہ نکل آیا ہے۔ یہ بندہ حیران ہے، کہتے ہیں بھائی میں تو بریدہ ہوں، اسلمی ہوں، سہمی ہوں، لیکن آپ کون ہیں آپ بتائیں؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ، انی الیکم رسول اللہ، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ محمد ہیں، تو آج کے بعد میرا بھی اعلان ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ باواز بلند کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اور 80 کے 80 آدمی اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ 84 آدمیوں کا یہ قافلہ جا رہا ہے۔ جب قباء کے مقام پر پہنچا، آگے صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہیں استقبال کے لیے، تو بریدہ کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر میری یہ خواہش ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جھنڈا لہرا دیتا ہوں۔ آپ کسی شان سے جائے نا، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی آپ کی خاموشی سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ کی چاہتے ہیں کہ جھنڈا لہرا لیا جائے۔ تو جھنڈا کیا تھا، پگڑی اتار کے وہ ڈنڈے سے لگا دی اور یوں جھنڈا لہرا کے جا رہے ہیں۔ اب جب قباء کے مقام پر پہنچے، وہاں پر اشتباہ ہو گئی لوگوں کو، کیونکہ ایسے صحابہ تھے جو آپ پہ ایمان تو لا چکے تھے لیکن بن دیکھے، آپ کو دیکھا نہیں تھا، اور صدیق اکبر میں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اشتباہ ہو گئی ان کو کہ بھئی اب اللہ کے پیغمبر ان میں کون ہے۔ لیکن قربان جب آپ کے عقل پہ، صدیق اکبر کی دانائی پہ جب سمجھ گئے حالات کو کہ لوگوں کو معلوم نہیں پڑ رہا، ایک دم اٹھے اور چادر اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کہ میں تو غلام ہوں، آقا تو یہ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں غلام ہوں۔ بس لوگ آتے گئے، بیعت کرتے گئے، اور جو اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اسلام قبول کرتے گئے۔ وہیں پر بخاری میں لکھا ہے 14 دن، بعض علماء نے 4 دن کا لکھا ہے، قیام کیا، اور مسجد قباء کا آپ نے بنیاد، آپ مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں مسجد قباء کی تعمیر میں پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں تفصیلاً۔ سارے صحابہ کرام لگے، اور آپ اتنے وزنی پتھر اٹھاتے ہیں کہ آپ کی کمر یوں خم ہو جاتی ہے بڑے پتھر اٹھانے کی وجہ سے۔ صحابہ فرماتے ہمیں دیجیے، اشارہ کرتے آپ وہ والا پتھر اٹھائے، آپ وہ والا مسجد بن۔ یہ آج کل کے حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے، اس میں اگر حاصل کرنا چاہے
ہاں خود پتھر اٹھا رہے ہیں آپ. اور پھر جوش میں آ کر ایک صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اشعار پڑھنے لگے، فرمانے لگے قد افلح من یعمر المساجد قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا. تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے مساجد تعمیر کی ہیں. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، اور جو کھڑے اور بیٹھے رب کا قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے کام کر رہے ہیں سارے صحابہ قرآن پڑھتے. ایک جوش و جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہو گیا. مسجد قباء کی تعمیر آپ نے کی، اور اس کے بعد یہ وہ مسجد ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھے تو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد کے بارے میں فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. یہ تو وہ مسجد ہے مسجد قباء جس کے پہلے دن سے بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. تقوی پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. بہرحال یہاں بنیاد رکھی، کام کیا، آگے چلتے ہیں مدینہ کی طرف. آگے اور مرد عورت سارے اپنے چھتوں کے اوپر چڑھے انتظار میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 84 آدمیوں کا یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو وہاں بچیاں آئی تھی آپ کے اوپر پھول نچاور کرنے کے لیے، تو وہ بھی کچھ اشعار پڑھنے لگی. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے بچیاں کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا قد جئت بالامر المطاع. طلع البدر علینا، اے لوگو آ کر دیکھ لو آج تو ہمارے اوپر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے. وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، آج کے دن ہم پر شکر ادا کرنا لازم ہو گیا ہے. ما دعا للہ داعی. بچے یہ اشعار پڑھتی ہیں اور آپ پہ پھول نچاور کرتی ہیں آپ کے استقبال کے لیے. آگے جاتے ہیں، جب داخل ہوئے مدینہ میں ہر صحابی کہتا ہے بھائی میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر میں قیام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر میری اونٹنی کھڑی ہو جائے گی وہاں پر قیام کروں. تو یہ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے وہ جلدی سامان اندر لے کر گئے اور سامان رکھا. آپ نے فرمایا کہ جہاں پر بندے کا سامان ہو وہاں پر ہی بندے کو رہنا چاہیے، لہٰذا ہم ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہ جائیں گے. جب گئے اندر رات کا وقت آیا، فرمایا 2 منزلہ مکان ہے آقا، آپ اوپر والے منزل میں جائیں. فرمایا نہیں، میرے ساتھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے لیے پریشانی بنے گی. یہ اوپر چھت میں گئے، میں پہلے بھی واقعہ بیان کر چکا ہوں. تو ادب اور دل کے محبت، دل کا کیا کریں. رات کا وقت آیا تو بیوی وہاں کونے میں بیٹھی ہے، خاوند ادھر بیٹھا کہ بھائی ہم اوپر پھریں گے اور نیچے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے. رات کو ایک گھڑا اندھیرے کی وجہ سے وہ پانی اس سے گرا تو جلدی قمیص اتار کے اسے خشک کرنے لگے. صبح جب آئے فرمایا آقا آپ اوپر جائیے، ہمیں نیچے چھوڑ دیجیے. آپ نے فرمایا میں اوپر نہیں جا سکتا ہوں. تو پھر یہ واقعہ سنایا کہ رات کو یہ ہوا. آپ مسکرا گئے اور فرمایا ٹھیک ہے آپ نیچے رہیں، میں اوپر جاتا ہوں. کھانا پیش کرتے تھے اور تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب آپ کھانا تناول نہ فرماتے. تو پھر جدھر آپ کی انگلی مبارک لگی ہوتی ادھر سے میاں بیوی کھانا کھاتے. ایک دن آپ نے نہیں کھایا، حیران ہو گئے، آئے فرمایا آقا ہم سے کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا. فرمایا اس میں آپ نے تھوم اور لہسن ڈالا تھا، اس لیے میری محفل ان مخلوقات کے ساتھ ہوتی ہے، فرشتوں کے ساتھ، جو اس سے کافی دور رہتی ہے، اسے پسند نہیں کرتی. اس لیے پھر فرمایا کہ جب آپ مسجد میں جاؤ تو یہ چیزیں نہ کھایا کرو، کیونکہ وہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے بھی اس سے دور رہتے ہیں. اور اگر کھاؤ بھی تو اتنا دورانیہ بیچ میں ہو کہ جب آپ مسجد جاؤ تو یہ بو اس کا ختم زائل ہوا. یہ آپ نے مسجد کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 دن میں نے دیکھے
ایک غم والا اور ایک خوشی والا۔ خوشی والا دن وہ تھا جب آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آئے اور مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہر چیز، ہر گلی وہ چمک اٹھی، ایک دمک اٹھی اور ایک روشنی نظر آ رہی تھی اور ایک برکات نظر آ رہے تھے جب آپ داخل ہوئے۔ اور ایک غم والا وہ دن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ انشاءاللہ تذکرہ کروں گا آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول کا، وہ غم تھا۔ ہر چیز پہ ایک گرد و غبار چھائی ہوئی تھی اور ہر ایک بندہ پریشان نظر آیا، ہر بندہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں پھر رہے۔ میرے دوستو، مختصر یہ میں نے آپ کے سامنے ہجرت کے حوالے سے باتیں کی۔ اصل بات سمجھنے کی یہ کہ آپ نے یہ ہجرت کی کیوں ہے؟ قرآن کے خاطر کی ہے، دین کے خاطر کی ہے، کہ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب یہاں قرآن کی اشاعت کرنا یہ ممکن نہیں تو آپ نے ہجرت کی۔ کفار مشرکین کو تو آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، وہ تو یہی کہہ رہے تھے ایتے میں قرآن غیر ھذا او بدلہ، یا دوسرا قرآن لے آئیے یا اسی کو تبدیل کر جائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں قرآن کو اپنی طرف سے تبدیل کر لوں، کیونکہ میں قرآن تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں قرآن کے ذریعے تمہارے عقائد درست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہیں یہی اختلاف تھا کہ بھائی آپ یہ تبدیل کر لیں یا اس میں تھوڑا سا ٹھیک ہے نا یہ آیتیں تبدیل کریں۔ ہاں کون سی آیتیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا تو نے کئی سارے معبودوں کو ایک الہ بنا دیا ہے۔ لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، ما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیتیں تبدیل کر دیجئے۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتی ہیں۔ یہ آیتیں تبدیل کیجئے۔ یہ ان آیتوں سے تو اختلاف نہیں تھا کہ شادیاں کرو 2 3 4 کرو، ان سے اختلاف تھا، ان آیتوں سے۔ تو یہ آپ نے جو ہجرت کی قرآن کی اشاعت کے لیے، اللہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور قرآن کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس میں، مساجد پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، حدیث انہوں نے لکھی ہوگی چاندی کی کاپی پر، ٹھیک ہے نا، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ لکھا ہوگا۔ لیکن اگر اندر آپ دیکھیں تو گند کی تعلیم دی جاتی ہے، بدعات شرکیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے مساجد کے ساتھ تعاون کرو، لیکن موحدین کے ساتھ ٹھیک ہے۔ آپ کی گورسیاں میں بھی جتنی مسجد ہیں آپ تعاون کیا کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعاون نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں موحدین آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھائی کون موحد ہے، کس کو چندہ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کس سے قرآن کی آواز اٹھتی ہے اور کس سے شیطان کی آواز اٹھتی ہے، وہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر بات آپ کے سامنے ہجرت کے حوالے سے کی۔ اگر آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ مزید تفصیلات سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔